اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار صبر کا تذکرہ فرمایا ہے اور صبر کے مقام اور صبر کے اجر کو واضح فرمایا ہے. حقیقت میں صبر ایک ایسی عظیم الشان صفت ہے جس بندے کے اندر پائی جاتی ہے وہ دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے، اور جس شخص کے اندر صبر نہیں پایا جاتا وہ بے صبرا ہوتا ہے. وہ آدمی دنیا اور آخرت میں بہت سے نقصان اٹھاتا ہے، بہت سی چیزیں اس کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں جو نقصان آخرت کا بے صبری کی وجہ سے ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، بہت عظیم الشان نقصان ہوگا. جس بندے نے صبر کا مظاہرہ نہ کیا اور بے صبری دکھائی وہ روز قیامت روز محشر اپنی اس بے صبری پر بہت افسوس کرے گا، بہت پچھتائے گا. صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کہتے ہیں حبس النفس، اپنے نفس کو روکنے کو صبر کہتے ہیں. ثبات النفس کو صبر کہتے ہیں. اپنی نفس کو کسی چیز پر جمانے کو صبر کہتے ہیں. صبر حقیقت میں وہ خاص نعمت ہے جو اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ صبر کا کیا مقام ہے، صبر کیا چیز ہے، خدا کی قسم لوگ اس صبر کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کر دیں، عزتیں لگا دیں. یہ صبر اتنی عظیم چیز ہے، لیکن آج چونکہ اس کی مقام نہیں پتہ، اس کی قیمت نہیں لوگ جانتے، اس لیے وہ نہ اس صبر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں. عجلت، بے صبری اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں اور دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں. تو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ صبر کیا عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو سارے انسانوں کے امام اور تمام انسانوں کی مغز اور خلاصہ تھے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا جوہر تھے، سید الاولین والآخرین تھے، ان کی زندگی میں جو صبر ہے اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. اگر ہم ان کی زندگی کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صبر ہوتا کیا ہے، صبر کرتے کیسے ہیں اور صبر کا مقام کیا ہے. آئیے تھوڑا سا سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنی سیرت سے سبق دیا ہے اس میں ہم جس صبر کو جانتے ہیں وہ صبر وہی ہے جسے اردو والا صبر کہتے ہیں. مصیبتوں پہ صبر کرنا، مشکلوں پہ صبر کرنا، کسی کی موت پہ صبر کرنا، کسی صدمے پہ صبر کرنا. اس کو سب سے زیادہ صبر کیوں سمجھا جاتا ہے جبکہ صبر کے اور دوسرے درجات بھی ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیجیے. بات یہ ہے کہ جب کوئی صدمہ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی پیارے کی موت ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کا نفس جو ہے وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا، وہ باہر نکلتا ہے. غم کی وجہ سے، شدت غم کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے وہ بے صبرا ہو جاتا ہے. کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو وہ جزا و فضا کرتا ہے، روتا ہے. بچوں کو جانے پر ماؤں کو چیختے چلاتے دیکھا گیا ہے. عورتیں بینڈ ڈالتی ہیں،
کپڑے پھاڑ دیتی ہیں، گریبان چاک کر دیتی ہیں، اور اگر اپنی ذات پہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مشقت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی آسمانی بلا نازل ہو جاتی ہے، تو انسان اور طریقے سے زیادہ فضا کرتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن نَزَعْنَاهُ ذَرَّاءً مِّن بَعْدِ نہیں یہ والی آیت اس سے پہلی والی آیت ہے، اس میں آخر میں ہے فَيَئُوسٌ كَنُودٌ، انسان پہ جب مصیبت پڑتی ہے وہ بہت جلدی امید چھوڑ دیتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے۔ تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے اور ایسی بے صبری دکھاتا ہے، ایسا شکوے شکو کرتا ہے کہ سارے زمانے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو گویا کہ صبر کا اطلاق سب سے پہلے مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، تکلیفوں پر صبر کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ اس وقت انسان کا نفس چونکہ بہت زیادہ جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان بہت بے صبر ہے، بہت چھوٹے دل کا ہے، جب انسان کی کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو بہت چیخیں مارتا ہے، بہت زیادہ فضا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں صبر کرو، صبر کرو۔ تو صبر کا سب سے پہلا اطلاق جو ہے وہ مصیبتوں پہ ہوتا ہے، مشکلوں پہ ہوتا ہے، پریشانیوں پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزما رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی غم ہر انسان پہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو صبر کرنا بہت عظیم الشان جو کہ صفت ہے، نعمت ہے، اور اپنے نفس کو باندھنا اس کے کچھ درجات ہیں۔ پہلا درجہ سمجھ، جب مصیبت پڑی، جب مشکل پڑی، جب تکلیف آئی، جب کوئی نقصان ہوا، فوری طور پہ صبر کرنا۔ چنانچہ وہ حدیث مسلم شریف میں ہے، آپ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا ایک عورت جو ہے وہ رو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا صبر کر۔ تو اس نے کہا آپ کو کیا پتا میرے غم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے اسے کہا کہ اللہ کی بندی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نے ان کو بھی جواب دے دیا۔ تو معذرت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اصل صبر یہ ہے کہ جب صدمہ لگے اسی وقت صبر شروع، اسی وقت صبر شروع۔ چنانچہ صحابہ کو اس کا طریقہ سمجھایا۔ کیا طریقہ سمجھایا؟ بولو بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، نماز شروع کرو۔ کیا کرو؟ نماز شروع۔ اب ہم بالکل خدا کی قسم اس ٹریننگ سے آ رہی ہیں، یہاں پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی صدمہ آ جائے، کسی کی موت کی اطلاع مل جائے، آپ بتاؤ ہم نے یہی زندگی گزاری ہے، کون ہے ہم میں سے جو نماز میں جاتا ہو؟ ادھر نماز کی طرف تو لوگ متوجہ ہی نہیں ہوتے، وہ رونا چلانا، اب تو پھر فون نکل آئے۔ سب سے پہلے جب کسی کے وفات کی خبر ملے گی تو فوراً جو ہے لوگ فکر کرتے ہیں کہ اس کی پوسٹ بنا کر پہلے شیئر کر دی جائے، اسٹیٹس میں چڑھا دی جائے، ہاں سمجھ، تاکہ یہ وائرل ہو جائے، اطلاع ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندو، اطلاع تو ہوتی رہے گی، تم پہلے نماز میں لگ جاتے۔ تو کیا ہے صبر کا طریقہ؟ صبر ہے صدمۃ الاولی پہ، اور طریقہ کیا ہے؟ نماز میں لگتے تھے، فوراً نماز شروع کرتے تھے۔ صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر ملی۔ حضرت میمونہ جو ہیں وہ ام المؤمنین ہیں اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں، اور یہ وہ خالہ ہیں جن کے گھر میں جا کر یہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی رہے ہیں اور رات بھی وہاں قیام کیا ہے، آپ علیہ السلام کے قیام اللیل کو بھی انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ یہ وہ والی خالہ ہیں۔
تو فوراً جو ہے وہ روایت میں ہے کہ وہ فوراً اونٹ سے نیچے اتر گئے اور انہوں نے فوراً نماز شروع کر دی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کیا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں؟ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اس بولنے کی برکت سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز. جو ہی جھٹکا لگا، پریشانی آئی، فوراً نماز شروع کرو، فوراً نماز وضو کرو، نماز شروع کرو. نماز میں ٹھیک ہے رونا بھی آئے گا، اللہ کے سامنے فریاد بھی کریں گے، گڑ گڑائیں گے بھی، روئیں گے بھی، لیکن ہم نماز کی طرف نہیں جاتے. تو صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب جھٹکا لگا، جب تکلیف آئی تو فوراً جو ہے وہ صبر کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھا اور نماز شروع کر دی. یہ بندہ پاس ہے، اللہ کے ہاں اس کے پورے نمبر ہیں 100/100. صدمہ لگتے ہی نماز شروع. اور ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آ رہی بات؟ اور دوسرا درجہ صبر کا کیا ہے جو اس سے کم تر ہے، اس سے کم تر درجہ ہے کہ آدمی جو ہے کچھ آنسو بہا لے، کچھ تھوڑا سا رو لے، کسی سے بات کر لے، اس میں حرج نہیں ہے، نماز میں نہیں لگا، لیکن شریعت کے تابع رہے، لیکن شریعت کے تابع رہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے. وہ اعمال نہ کرے جو شریعت میں ممنوع ہے، وہ اعمال نہ کرے جو شریعت میں ممنوع ہے. یہ روایت کتاب الجنائز مسلم شریف میں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو آپ نے اسلام کی بعد میں بیوی بنی، کہ میرے خاوند ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے بینڈ ڈالنے کا مکمل پروگرام بنا لیا. بینڈ سمجھتے ہیں نا، اونچی اونچی روتی ہیں عورتیں، میرے کو پیٹتی ہیں. اتنی دیر میں ایک اور میری پڑوسن بھی پہنچ گئی، وہ بھی میری ہیلپ کرنے کو پہنچ گئی کہ میں بھی تیرے ساتھ مل کے نا بینڈ ڈالتی ہوں. دو ہو جائے گی، ایک اکیلا، 2 11 مل کے چیخیں ماریں گی، روئیں گی. آپ علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی، آپ فوراً ہمارے گھر تشریف لے آئے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا تم اس گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے 2 مرتبہ شیطان نکل چکا گیا. تم اس گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے 2 مرتبہ شیطان نکل چکا ہے. اس کی تفسیر علماء نے یہ فرمائی کہ حضرت ابو سلمہ نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک حبشہ کی اور ایک مدینہ منورہ کی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، یہ اتنے عظیم صحابی ہیں، تم شیطان کو بلانا چاہتی ہو اس گھر میں، بینڈ ڈالو گی، کپڑے پھاڑو گی، چیخیں مارو گی، گال پیٹو گی، تو فوراً منع فرما. تو اگر صبر فوری نہ آ رہا ہو، دوسرا درجہ کیا ہے؟ صبر فوری نہ آ رہا ہو تو کیا کریں؟ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے روئیں، اللہ کو پکاریں، ٹھیک ہے، کسی سے بات بھی کریں، فون بھی کر لیں، اطلاع بھی کر دیں، رو بھی لیں، رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن بین نہیں ڈالنے، چیخیں نہیں مارنی. کیا نہیں کرنا؟ چیخیں نہیں مارنی، ہاتھ دہائیاں نہیں دینی. دوسری روایت سنیے، یہ کتاب الایمان میں ہے، مسلم شریف میں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو وصال کے قریب بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی. تو ان کی گھر کی عورت یا ان کی بیوی یا ان کی بہن نے چیخیں مارنی شروع کی، برنت ان کے الفاظ ہیں، چیخیں مارنی شروع کی. تو جو ہی ان کو ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں بری ہوں اس عورت سے جو چیخیں مارے یا اپنے گال پیٹے یا اپنا گریبان پھاڑ دے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا چیخیں مارنے سے. کیا فرمایا تھا؟ چیخیں نہیں مارنی، شور نہیں مچانا. عورتیں جو ہیں وہ تو گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، گال پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، مرد بھی ایسے کرتے ہیں. تو اگر صبر نہیں آ رہا
تو وہاں بیٹھے رہو، وہاں آنسو بہاؤ، کوئی اللہ کو یاد کرو، لیکن شریعت کے مخالف اعمال نہ کرو۔ اور صبر کا آخری درجہ کیا ہے؟ جنہوں کہتے ہیں پنجابی جی رو پیٹ کے تو صبر آ ہی جاتا ہے، پھر رو رو کے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ تو یہاں مشہور ہے نا، 4 دن 5 دن 10 دن خوب جو ہے وہ دعائیاں ڈالی، اللہ کو شکوے کیے، اور جناب آخر تو پھر صبر آنا ہی ہے۔ وقت جو ہے وہ ایک مرہم ہے، وہ صبر آ جاتا ہے۔ یہ صبر نہیں ہوتا، یہ نسیان ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نسیان۔ نسیان کیا چیز ہوتی ہے؟ آدمی ہے نا، بشر ہے، 4-5 دن گزرتے ہیں تو وہ شکلیں، وہ صورتیں، وہ نقصان دل سے ہٹ جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے۔ یہ نسیان بڑی نعمت ہے، خدائی قسم اگر یہ نسیان نہ ہوتا، چیزیں نہ بھولتے ہم تو پاگل ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے یہ درجہ کوئی صبر کا درجہ نہیں ہے، یہ تو آخر رو پٹ کے چپ ہو گئے۔ لیکن حال اس سے بھی ہمارا برا ہے، ہم اس سے بھی نیچے گر چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ڈپریشن۔ ڈپریشن ہوتی ہے لوگوں کو، یعنی کہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی کاروباری نقصان ہو گیا، لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو جن کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، والدہ کی وفات پر، بہن کی وفات پر۔ ہمارے مدرسے کے طالب علم ڈپریشن بہت زیادہ، میں نے کہا یار آپ کو اتنی ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ کہا 1 سال پہلے میری بہن کا انتقال ہو گیا اچانک سے، تو مجھے ڈپریشن ہوتی ہے، بس میں نے کہا اللہ کے بندے تو دینی علم پڑھتے ہو، اللہ کی رضا پہ راضی کیوں نہیں ہوتے؟ ڈپریشن کا ہے تو یہ تو صبر آیا ہی نہیں، اس بندے نے صبر کیا ہی نہیں، یہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوا ہی نہیں، جس کو گہرے ڈپریشن ہوتے ہیں، ڈیپ ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ بھائیو یہ بالکل جو ہے وہ رضائے رب راضی نہیں ہو رہا، اتنا پریشان ہو گیا، اس کی دماغ کی نسیں کھنچ گئیں اور یہ جو ہے مریض بن گیا۔ تو صبر کیا ہے؟ سب سے بڑا صبر یا سب سے پہلے درجے کا صبر مصیبتوں پہ صبر ہے، اس کا اعلیٰ ترین درجہ صدمے کے اوپر صبر ہے، اور نماز ہے، اور اللہ کی یاد ہے، اور کہنا اللہ میں راضی ہوں، اللہ رضیت یا رب، رضیت یا رب، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا۔ پہلے بھی ذکر کیا تھا، فلسطین میں ابھی بھی جو ہے وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو ہے وہ جو ان کے بڑے حماس کے لیڈر، ان کا بچہ شہید ہوا، ان کی بیوی جو ہے وہ کتنے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یار یہ میرے محبوب آپ کی افطاری جو ہے آج آپ کی جنت میں ہے، میں راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، رضی تو یار این صدمے کے اوپر جب لاج سامنے پڑی ہے اس وقت کہنا رضی تو یار اب یہ بہت مشکل کام ہے۔ رضیت باللہ رب، الحمدللہ علی کل حال، حدیث میں ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس وقت کہ یا اللہ جو حال آیا میں راضی ہوں۔ کیا عجیب صبر ہے یہ، تو یہ اس کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہوگا، بہت اونچا مقام۔ ایک حدیث پڑھاتا ہوں مسلم میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان مومن کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے، چھوٹا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے اور جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں گھر کی رونق ہوتا ہے، فرمایا جس کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اور وہ آدمی صبر کرے، وہ عورت صبر کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں بطور فخر کہ میں نے اپنے بندے کے دل کا ثمرہ
دل کی محبت کو قبض کر لیا، یہ میرا بندہ میرے سے راضی ہے، تم گواہ رہو، میں جنت میں اس کے لیے ایک محل بنایا ہے جس کا نام بیت الحمد ہے۔ بیت الحمد تیار کر کے اس کے لیے اس بندے کو دیتے ہیں جس نے اپنے چھوٹے بچے کے فوت ہو جانے پر ایسے صبر کیا۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، ان نقصانوں پہ صبر کرنا تو بہت اونچے مقامات ملیں گے، بڑے بڑے محلات تیار ہوں گے ان صابرین کے لیے، بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار کریں گے کہ یہ بندہ مجھ سے راضی تھا، یہ بندہ میری اللہ سے راضی ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ سے راضی ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے بتاؤ؟ جب بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور کس سے راضی ہوتا ہے؟ تو اللہ سے بندہ ناراض ہوتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہوتا ہے، وہ جگہ فدا کرتا ہے، وہ دل میں کسمساتا ہے، بے چین رہتا ہے، ایسے کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ اسی سے تو ڈپریشن ہوتی ہے، سوچ سوچ کے ایسے کیوں ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیوں نہیں ہوا، ایسے ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو صبر کا مقام پانے کی تمنا کیجیے اللہ سے، اللہ ہمیں صابرین کا وہ مقام عطا فرمائے، اور ہم جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اس وقت مصائب ہیں اور عجیب عجیب مشکلات ہیں، عجیب عجیب پریشانیاں ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ ہمیں اعلیٰ ترین جو ہے وہ صبر نصیب فرمائے۔ تو ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ بتائیں گے یہ کس شخص کے بارے میں ہے؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، حضرت ایوب علیہ السلام۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اندازہ لگاؤ، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صابر پایا، نعم العبد، کیا آدمی تھا، کیا بندہ تھا۔ جب مولا رب خود کہے کیا مقام ہوگا۔ میں آپ اپنے کسی شاگرد کے بارے میں کہوں کیا شاگرد ہے تو آپ کہیں گے یار واقعتاً اس میں بات ہے، لیکن میں تو پھر انسان ہوں نا، میری تعریف تو پھر انسان کی تعریف ہے۔ رب کہتا ہے، دنیا جہاں کا کائنات کا مالک کہتا ہے، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا، کیا مقام ہوگا خدا کی قسم۔ ذرا غور کر، یہ آیت میں جب پڑھتا ہوں اللہ جھومتا ہوں، میں یہ آیت پڑھی نا وجدناہ صابرا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وفا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان کو صابر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ کیا آیت ہے وہ؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہاں ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ تھا جو وفادار تھا، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ آسمان سے آیا ہے اور ان کے صبر کا سرٹیفکیٹ آسمان سے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں 18 برس صبر کیا، جہاں کچھ نہیں تکلیف آئی تھی، نکال دیے گئے تھے، قوم نے نفرت کی تھی، اولاد فوت ہو گئی تھی، مال ختم ہو گیا تھا، کہتے نا وہ لوگ کہتے ہیں یار ایک مصیبت مکدی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایسے لائن پہ مصیبتیں آزمائشیں چلی تھی، ایک پہ ایک آتی تھی، ایک ختم دوسری، ہم تو ایک پہ اتنا گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا بس کر دے، ہاں ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صبر کا مقام ہے، آج تو یہ مقام کھولنا نہیں جا سکتا، چند آیات آپ کے سامنے پڑھا ہوں، یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کہ صبر کا کیا عظیم الشان بدلہ اور مقام اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اور اس کے بعد بھائیوں جو اعلیٰ ترین مقامات ہیں، اسے اشارہ کر دیتے ہیں وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ ہیں جو اوپر کے دو مقامات ہیں، صبر علی المعاصی اور صبر علی الطاعات، جن کو ہم شریعت و استقامت بھی کہتے ہیں، وہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔
کہ آدمی اپنے نفس کو گناہوں سے روکے، خاص طور پہ کبیرہ گناہوں سے روکے، صبر کرے، نفس کو روک کے رکھے۔ دل بڑا چاہتا ہے، حرام کے پیسے ملتے ہوں کس کا دل نہیں چاہتا، سامنے سے جو ہے وہ نام محرم آ رہا ہوں کس کا دل نہیں چاہتا، بڑے کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں۔ نظر جھکانے میں بڑا صبر ہے، نظر جھکانے میں بڑا صبر ہے، حرام کے پیسوں پہ رکنا بڑا صبر ہے۔ اور جناب جو شہرت آج کل مل رہی ہے لوگوں کو بڑی آسانی سے ملتی ہے، تھوڑا سا آپ جو ہے مسخری کریں، آپ کا بڑا نام ہوگا، صبر کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس سے صبر کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے اس وقت۔ لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آؤ، ادھر دیکھو کیا جہان کھلا ہوا ہے، ٹک ٹاکر بن جاؤ، یوٹیوبر بن۔ لوگ جو ہے بیچارے نوجوانوں کا عشق نکلا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم بھی جلدی سے جو ہے وہ ایسے شہرت کی اور فیم کی بلندیوں پہ پہنچ جائیں۔ تو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے طالب نہیں۔ تو دنیا سے صبر کرنا، کبیرہ گناہوں سے صبر کرنا، دنیا کی زیب و زینت سے صبر کرنا، لیکن سب سے پہلے حرام سے صبر کرنا۔ میرے بھائیوں، حرام ہماری جیبوں میں حرام کا آلہ موجود ہے۔ رات کی تنہائی میں حرام کرنا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، حرام چیزیں دیکھنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ صبر کرنا پڑتا ہے، اپنی شہوت کو دبانا پڑتا ہے۔ جوان ہمارے بیچارے جو ہیں بہت مشکل میں ہیں، اپنی شہوت کو دبانا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرو، صبر کرو۔ اور واقعتاً ماحول ایسا ہے کہ صبر کرنا مشکل ہوا ہے، باہر نکلے تو آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے۔ لوگ آ کے مجھے آج بھی ایک ساتھی نے میسج کیا، ابھی چند منٹ پہلے، ہمارا طالب علم ہے، کہہ رہا وہ میری شادی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میرے والدین جو ہیں وہ مان ہی نہیں رہے اور گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ تو کیا ہے بھائی، صبر صبر صبر، بہت مشکل ہے صبر کرنا۔ تو صبر کرنا پڑتا ہے، حرام سے صبر کرنا اس وقت بہت مشکل کام ہے۔ ہم اس پر ڈٹیں کہ نہیں، حرام نہیں کریں گے، حرام نہیں کریں گے، حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یہ بہت بڑا صبر ہے، فی زمانہ میں کہتا ہوں کمال درجے کا صبر ہے۔ جو آدمی حرام سے بچا بیٹھا ہے، لنگوٹا جس نے کسا ہوا ہے، لنگوٹ کا کسنا آسان نہیں ہے، پاک دامنی کا لنگوٹ کسنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا صبر ہے۔ اللہ ہمیں یہ صبر نصیب راتوں کو نصیب فرمائے۔ اور تیسرے اور آخری درجے میں اطاعت پہ صبر کرنا، جمنا اطاعت پہ، نفس کو برس ہاں برس جو ہے وہ اطاعت پہ لگانا کہ نہیں فجر تو میں نے پڑھنی ہے مسجد میں، بھائی بہت مشکل ہے، سویا ہی نہیں جاتا، نیند ہی نہیں آتی ہمیں، خوراک ہماری اس طرح کی سی ہے عجیب سی، نیند ہی نہیں آتی ہمیں۔ تو برس ہاں برس جو ہے وہ جما کے رکھنا کہ نماز قضا نہ ہو، تلاوت قضا نہ ہو۔ ہمارے کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، معمولات قضا نہ ہو، ذکر قضا نہ ہو، تہجد قضا نہ ہو۔ اتنا مشکل کام ہے بھائی، چھوٹ جاتی ہے، ایسے جاتی ہیں، ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو صبر کرنا ہے، جمنا ہے، بہت اعلیٰ اعلیٰ مقامات ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جنہوں نے جم کے دکھایا، فرشتے اتریں گے، کہیں کہ خوشخبری پائیے اس جنت کی جس طرح آپ کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صبر کی عظیم نعمت نصیب فرمائے۔ اپنے نفس کو جمانے کی کوشش کرو، اپنے نفس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوگا، خدا کی قسم۔ نفس ہمارے بہت زیادہ بے قراری کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس مصیبت، یہ جو بڑا موبائل ہے، اس میں جو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کا سب سے بڑا جو اثر میں محسوس کرتا ہوں واللہ العظیم وہ ہے
نفس کے اندر بے قراری رہنا. اور میں نے بڑی دفعہ پہلے بھی بات کی آپ سے، ہمیشہ کرتا ہوں، جب اس کو آپ بند کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں تو 48-50 گھنٹوں میں آپ کے نفس کو بڑا قرار محسوس ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے آپ کو لگتا ہے جیسے میرا کوئی بھائی گم ہو گیا، تھوڑی دیر بعد جانا آپ ہاتھ جان کے دیکھتے تو میسج تو نہیں آیا کہ میں نے رمضان میں یہ واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیا تھا نا. پھر عید کے بعد بھی 2 دن بعد انسٹال کیا. دل نہیں چاہتا نا، اتنی ماشاءاللہ اطمینان ہو جاتا ہے، دل نہیں چاہتا اس کی شکل دیکھنے. تو پھر جب انسٹال کرتے ہیں پھر وہی بے قراری جو ہے نا، ہر وقت نفس میں ایک بے قراری سی رہتی ہے، جی میں بے قراری سی رہتی ہے. بہت عجیب کوئی اس کے اثرات ہیں، یقین مانیے. آپ کیا کریں، یہ تو ہماری جیب میں ہے. اب یہ تو نہیں، آپ ایک وقت آئے گا کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش گوگل سے پاک کہیں کسی جزیرے میں چلا جائے، لیکن اب تو ہمارے سر پہ سوار ہے. کیا کریں؟ بچت کا یہی طریقہ، ذکر، صحبت، تلاوت. کچھ وقت تو دور رہیے اس سے، نفس کو کچھ تو قرار آئے گا. اگر آپ ذکر کرتے ہیں، صحبت میں بیٹھتے ہیں، معمولات کی پابندی کرتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، کسی اجتماع میں جاتے ہیں، کسی جو ہے وہ بھی اعتکاف گزرا ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے نفس کے اندر استقامت پیدا کرتی ہے، ہمارے نفس کے اندر جماؤ پیدا کرتی ہے. بھائیوں، اس وقت کی ضرورت ہے نفس کے اندر جماؤ پیدا کرنا، بہت بڑی ضرورت ہے. بہت اعلیٰ مقام ہے صابرین کا. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر نصیب فرمائے، ہمارے نفس کو قرار نصیب فرمائے، ہمیں مسائل پر بھی صبر کی توفیق دے، ہمیں اطاعت پر بھی صبر دے، ہمیں کبیرہ گناہ اور حرام سے بچا دے، اس پہ بھی صبر دے. اور جو نبیوں کا مقام ہے کہ وہ صابرین ہیں اور بہت اعلیٰ مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا کچھ ذرہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.